مولانا محمد عبده ورسوله اما بعد، یہ بات چل رہی تھی کہ سہیل تستری رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہمارے راستے میں، کیونکہ وہ خود صوفی ہیں بہت بڑے، اس کا مطلب ہے کہ تصوف کی طرف قدم بڑھانے والے کے راستے میں 7 چیزیں بہت بنیادی ہیں جن کے بغیر آدمی کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ بنیاد حقیقت میں تو 2 ہی چیزیں ہیں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے حدیث رسول اللہ۔ لیکن تخصیص بعد التعمیم یہ ہے، خاص چیزیں اس کے اندر سے۔ سب سے پہلی چیز بتائی تھی کہ آدمی اپنے کھانے کو، کمائی کو حلال کرے۔ اگر پیٹ میں جانے والی چیز ناپاک ہے اور حرام ہے تو اس سے عبادت کی توفیق نہیں ہوگی، اور اگر ہو بھی گئی تو قبولیت اللہ کے دربار میں حاصل نہیں کر سکے۔ یہ سب سے بڑی اور بنیادی اور پہلی چیز ہے۔ یہ بھی قرآن و حدیث کے اندر آ چکی، لیکن خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے تاکہ ہر قدم بڑھانے والے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اگر عقل حلال نہیں ہوگا، کمائی حلال نہیں ہوگی، تو یا تو اللہ کے ذکر کی توفیق نہیں ہوگی، اور اگر کر بھی لیا تو قبولیت، اس کی لذت، اس کی معنویت حاصل نہیں ہو، آنکھوں سے آنسو نہیں بہیں گے، ذات کا، اللہ کی ذات کا ہر وقت استحضار نہیں ہوگا، ذکر میں لذت نہیں آئے گی، ذکر دل کے اندر نہیں اترے گا، اور جب دل میں نہیں اترے گا تو ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک اس ذکر کی چاشنی اور لذت کو محسوس نہیں کریں۔ یہ کل گزرا تھا، انہوں نے ایک اور چیز ذکر کی ہے، اللہ کی طرف قدم بڑھانے والے کو اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی کسی مخلوق کو اللہ کا ذکر کرنے والے کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا، یہ ایسی رکاوٹ ہے کہ اللہ کے ذکر کے اندر قبولیت کے لیے دیوار بن جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ذکر کرنے والے کے لیے جو اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، یہ جب ہی رشتہ مضبوط ہو سکے گا جب اللہ کی مخلوق کی محبت اس کے دل کے اندر
کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اور اگر خدا کی مخلوق کی محبت نہیں ہے اور یہ اللہ سے محبت، اس مخلوق کے پیدا کرنے والے سے محبت چاہتا ہے، اس میں کامیابی نہیں ہو. اللہ جب اپنے کسی بندے کو مقبولیت اور اپنی قربت عطا فرماتا ہے تو پہلے اپنی مخلوق کی محبت اس کے دل میں ڈالتا ہے. انبیاء علیہ الصلوات والتسلیم اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہوتے ہیں اور ان کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ ان کے دل میں اپنے مخلوق کی محبت پیدا فرماتا ہے، اور وہ محبت بھی ایسی کہ خاص طریقے پر لوگ تو ان کو قتل کرتے ہیں، لوگ ان کی تکذیب کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں، انبیاء اور رسول کی تکذیب کرتے ہیں، اور وہ رسول ان کی محبت کے اندر لگتا ہے کہ اپنی جان کھو ڈالے. قرآن کہتا ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے محمد یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، اس غم کے اندر لگتا ہے کہ آپ اپنی جان کھو ڈالیں گے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. یہ قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے اے محمد، ایسا لگتا ہے کہ آپ اس افسوس میں کہ یہ قرآن پر اور آپ کی دین جس کو آپ پیش کر رہے اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے، اس افسوس میں آپ تو اپنی جان کھپا ڈالیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے جن لوگوں کے طرف نبی بنا کر بھیجا ہے وہ گالیاں دیتے ہیں، جادو کرتے ہیں، زہر کھلاتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، بددعائیں کرتے ہیں. اور رسول اللہ کے دل میں ان دشمنوں کی طرف سے اتنی محبت ہے کسی طرح ان کی آخرت آباد ہو جائے. رات اور دن اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ محمد ایسا لگتا ہے کہ آپ تو اپنی جان کھو ڈالیں. ہر نبی کے دل میں اللہ نے اسی طرح اپنی مخلوق کی محبت پیدا کی. جانوروں کی محبت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ پانی کھینچنے کے لیے اونٹ چلا رہا ہے، پانی کے ڈول اوپر لانے کے لیے نیچے اوپر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پاس سے گزرے تو بیٹھ گیا، گردن زمین پر ڈال دی، فرمایا کہاں ہے مالک اس کا؟ کہا مجھے دے دو. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے جو مالک ہیں ان کے پاس ان کی زندگی گزارنے کا اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں. فرمایا یہ شکایت کر رہا ہے مجھ سے کہ کام زیادہ لیا جاتا ہے اور رزق اس کو کھانا کم دیا جاتا ہے. محبت ہے. اور جانور جانتا ہے
کہ یہ آدمی اللہ کا محبوب ہے، میرے دل کے درد کو یہ پہچانے گا، میرے درد کی دوا یہ مہیا کرے گا۔ اللہ جب کسی کو ولی بناتا ہے تو اس ولایت کا ایک خاص اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق اور خاص طریقے پر انسان کی محبت، چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو، چاہے وہ دوست ہو چاہے دشمن ہو، دل میں محبت پیدا کی جاتی ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو ناحق تکلیف نہیں پہنچتی۔ جو لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں اور دنیا میں انہوں نے کام کیے ہیں اور ایک خلق خدا ان کے پیچھے پیچھے چل کر ایمان کی دولت سے مشرف ہوئی ہے، وہ لوگ ایسے ہی تھے کہ ان کے دل کے اندر ایسی محبت تھی کہ جس نے دیکھ لیا جو قریب آ گیا وہ غلام بے دام بن کر رہ گیا، پھر ان سے فائدہ پہنچا تو دنیا ایمان لے آئے، ان کے چہروں کو دیکھ دیکھ کر ایمان لے آئے۔ یہ واقعات اولیاء اللہ کے بڑے مشہور ہیں۔ محبت ڈال دی جاتی ہے، ان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، حالانکہ آدمی ان کے مذہب کو نہیں مانتا، دوسرے مذہب پر چلنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس بیٹھ کر ان کے اخلاق کو دیکھ کر ایسی کشش محسوس کرتا ہے کہ ان سے دور رہنا مشکل ہو جاتا ہے، لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ دلی سے شیخ کے حکم پر اجمیر گئے ہیں تو راستے میں چرچا ہوا کہ فقیر آ رہا ہے، جو آتا رہا چپکتا گیا، کہتے ہیں اجمیر تک جاتے جاتے 90,000 لوگ ایمان لے آئے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ کے واقعات دنیا میں مشہور ہیں، اور ہندوستان میں تو اسلام کے پھیلنے کا سبب ہی یہ لوگ بنے۔ یہ اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب، اللہ سے محبت رکھنے والا آدمی جب ہی بنے گا جب اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے ذکر کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر اللہ کے بندے سے محبت پائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، ناحق اذیت نہ پہنچائے، اور اگر پہنچائے گا تو اللہ کو اس سے محبت نہیں ہوگی اور وہ اللہ کا ولی نہیں ہوگا۔ یہ خاص چیز ہے، اولیاء اللہ کی خاص صفت ہے، جو جتنا ولایت کے مرتبے کے اندر بلند ہے اتنا ہی اس کے دل کے اندر اللہ کی مخلوق کا درد۔ صراط المستقیم بہت عجیب و غریب کتاب ہے، اس میں بعد اولیاء اللہ کا مقولہ ہے جس کو پیش کیا ہے کہ وہ ان کو سنا گیا، روتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے تو قریب جا کر سنا گیا تو کہہ رہے تھے، شعر پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے، چه بوده که دوزخ زمن پر شده
وسو دیگرانہ رہائی شدے۔ اے اللہ کتنا اچھا ہوتا کہ تیری جہنم مجھ سے بھر جاتی اور میرے سوا تیری کسی بندے کو گنجائش ہی نہ رہتی، ہر ایک کو جہنم سے آزادی مل جاتی اور میں جہنم کے پیٹ کو بھر دیتا، ساری جہان کا درد اپنے اوپر لے کر اللہ کی ساری مخلوق کو، انسانوں کو اس سے نجات مل جائے۔ یہ وہ چیز ہے جو ولایت کے بعد ملتی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسا مرتبہ تھا کہ لوگ آپ کو زہر دے دیا، آپ کے اوپر جادو کر دیا، آپ کے اوپر پتھر پھینک کر کے مارنا چاہا، آپ نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں۔ جس نے زہر دیا اللہ نے آپ کو بتا دیا، وہ بکری کا 10 شانہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ نے کہا پلاؤ، جس نے پکا کر بھیجا تھا اس عورت کو بلایا گیا، کہا کہ تم نے اس کے اندر زہر دیا ہے، کس نے بتایا آپ کو؟ کہا مجھے اسی نے بتایا کہ میرے اندر زہر ہے۔ کیوں دیا؟ کہا کہ اسی لیے دیا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو میرا یہ زہر تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر جھوٹے ہو تو کسی طرح تم سے ہمیں نجات دے گا۔ مگر آپ نے بات نشین فرماتے ہیں کچھ نے، بعض صحابہ نے کھا لیا تھا اور کھانے کے بعد موت ہو گئی ان کی، ان کے قتل کے نتیجے میں قتل کیا گیا، آپ نے اپنی طرف سے اسے گزر۔ یہ محبت ہے۔ اس لیے ہر ذکر کرنے والے کو، ہر اس مسلمان کو جو اپنے اللہ سے محبت، قربت اور ولایت کا چاہنے والا ہے، اس کو اپنے دل و دماغ کے اندر اس چیز کو مضبوط کرنا چاہیے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہاں اگر کوئی میری طرف سے فائدہ پہنچ سکتا ہے تو فائدہ پہنچ جائے۔ اسی لیے قرآن کے اندر فرمایا ہے عباد الرحمن، اللہ کے وہ بندے جو اس کی خاص صفت رحمت سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، وہ ہیں وہ ہیں وہ ہیں، ان میں سے ایک وہ بھی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب جاہل نادان لوگ ان سے جہالت کی باتیں کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو وہ پتھر کا جواب پتھر سے، گالی کا جواب گالی سے نہیں، بلکہ ان گالیاں دینے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں السلام علیکم، اللہ تمہیں سلامتی عطا فرمائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے یہ ہیں سچے پکے رحمان کے بندے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی رحمت کے مستحق، ورنہ گالی دینے والے کو تو دنیا ہی گالی دیتی ہے، پتھر مارنے والے کو تو دنیا پتھر مارتی ہے، نہیں، اللہ کی رحمت کے مستحق تو وہ لوگ ہیں کہ گالی دینے والے گالی دے رہے ہیں، پتھر مارنے والے پتھر مار رہے ہیں، اور یہ ان کے لیے دعائیں دیتے ہیں۔ یہ قرآن نے ان کی صفت کو بیان کیا، کسی کو جواب نہیں دیتے،
ہر ایک کے بوجھ کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہی صفت۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک شخص ہے منیب خامدی، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ بازار گیا، بازار لگتا تھا مکہ معظمہ کے باہر، اور نبی کریم علیہ السلام کو نبوت مل چکی۔ فرماتے ہیں میں بازار میں تھا، میں نے دیکھا کہ ہر شخص بازار میں کوئی بیچ رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے، ایک آدمی ہے نہ خریدتا ہے نہ بیچتا ہے، ایک بات کہتا ہوا جا رہا ہے، یا ایھا الناس وحدوا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک اللہ کو مانو، کامیاب ہو جاؤ گے، سفل ہو جاؤ گے۔ سارے لوگ تو مشرک تھے، شرک کرتے تھے، سارے لوگ تو بتوں کو پوجا کرتے تھے، 360 بت رکھ رکھے تھے، بازار انہی سے بھرا ہوا تھا، انہی کا بازار تھا۔ یہ آدمی تنے تنہا کہہ رہا ہے ایک اللہ کو مانو، کوئی شریک نہ بناؤ، کہ تم دنیا میں بھی سفل اور آخرت میں بھی سفل ہو۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی مٹی اٹھاتا ہے پھینک دیتا ہے، وہ کسی کو بھی کچھ نہیں کہتا، کوئی پتھر اٹھا کر مارتا ہے، وہ کسی کو بھی پتھر نہیں مارتا۔ لوگ لکھتے ہیں کہ کوئی آدمی تھوک دیتا ہے، وہ اپنے کپڑے سے اس کو صاف کر لیتا ہے۔ ایک ہی رٹ ہے، وحد اللہ تفلحوا، اللہ کو ایک مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہتے میں نے دیکھا کہ پیچھے پیچھے ایک شخص آ رہا ہے، پتھر اٹھاتا ہے، مارتا جاتا ہے، اور کہتا ہے یا ایھا الناس لا تسمعوا کلامہ انہ کذاب، اس کی بات نہ سنو، یہ جھوٹا ہے۔ وہ ملک بھی نہیں دیکھتا، کسی کو کچھ کہتا بھی نہیں۔ تو منیب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ مکے کا ایک قریشی ہے، محمد نام ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے، یہ اس کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے جو پتھر مار رہا ہے؟ کہا یہ اس کا چچا ہے ابو لہب۔ یہ وہ محبت ہے، پتھر کھا رہے ہیں، گالیاں سن رہے ہیں، مخالفت ہو رہی ہے، پرائے تو پرائے اپنے پتھر مار رہے ہیں، مگر کسی کے پتھر کا جواب پتھر سے نہیں، جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، اپنے کان سے کہا۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والے کے لیے ضروری ہے، اللہ کی ساری مخلوق کے لیے۔ وہ کون ہیں؟ اپنے ہیں، پرائے ہیں، مسلمان ہیں، ہندو ہیں، یہودی ہیں، مشرک ہیں، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو اپنے ہر بندے سے محبت ہے۔ تو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اللہ کو جس سے محبت ہے اس سے بھی محبت کر۔ اگر کسی آدمی سے محبت کرتے ہو یا اس کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اس کے چھوٹے بچے کو مار کر، تکلیف پہنچا کر اس کے دل میں محبت نہیں پیدا ہو سکتی۔ جو اس کا محبوب ہے اس کو اپنا محبوب بناؤ۔
تو جس کو اس سے محبت ہے وہ تم سے بھی محبت کرے گا۔ اس لیے سہیل تستری رحمت اللہ علیہ نے جو بات فرمائی ہے وہ بہت صحیح بات ہے۔ جس طرح اللہ کا ذکر کرنے والے کو حرام کھانے اور حرام کرنے سے بچنا چاہیے، ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے ذکر کرنے والے کو، صوفی کو، تصوف کی طرف بڑھنے والے کو اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی چاہیے، کسی کو اذیت نہ پہنچانا چاہیے، تکلیف نہ پہنچانا چاہیے، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی اس سے کچھ ایسے بھی، ناحق کسی کو تکلیف پہنچانے سے اللہ کی قربت اور اس کی محبت میسر نہیں تھی۔ اس لیے ہر اللہ کا ذکر کرنے والے کو ہر جگہ ہر وقت اگر وہ سچا اللہ کو محبوب بنانے والا اور اللہ سے محبت حاصل کرنے والا ہے تو اس کو ہر ایک سے محبت کرنی ہی چاہیے۔ اولیاء اللہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو گے تو ان کی زندگی کے اندر یہ وصف بہت نمایاں نظر آتا۔ میں نے شاید دیکھا ہے سہارنپور کے ایک ہندو کو، وہ میرے پاس آئے تھے یا ان کے بیٹے تھے، کہنے لگے جیل میں حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھا، سہارنپور کی جیل میں روزانہ آپس میں بیٹھتے تھے، بات کرتے تھے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس 2-4 دن نہیں گئے وہ، تو حضرت نے پوچھا کسی سے کہ بھائی فلاں صاحب نہیں آئے، دیکھیے کہیں طبیعت خراب تو نہیں ہے، کیا ہے؟ انہوں نے جا کر کے کہا تو وہ آئے، آ کر ہاں کیوں آپ نہیں آئے؟ میں کہ حضرت میں آپ کے پاس نہیں بیٹھوں گا آ کر کے، میں اگر آپ کے قریب ہوا اور روزانہ آپ کے پاس آنے لگا تو مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں اپنے مذہب اور دھرم کو چھوڑ نہ لوں، اور میں چھوڑنا چاہتا نہیں۔ یہ اولیاء اللہ کی صحبت کا اثر، ان کے اخلاق، ان کی محبت اپنوں کے ساتھ نہیں غیروں کے ساتھ، یہ وصف ہے اللہ کے ذکر۔ اس لیے ذکر خداوندی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر ایک سے محبت کرے، کسی کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچائے۔ اگر اللہ کی مخلوق اور اس کے محبوب کو خاص طریقے پر انسان کو تکلیف پہنچائے گا تو پھر اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو پائے گی، جس کا مطلب ہے کہ اپنے ذکر میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر چل کر ہم اس کے محبوب بن سکتے ہیں، اور اپنی مخلوق کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور ہم اس دنیا میں موت کے وقت کسی کا حق لے کر اس دنیا سے نہ جائیں۔ صلی اللہ